اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ علی محمد شریال افریدی اور بہت سے لوگ کہاں مر گئے ہیں اور عمران خان کے نام پر ووٹ لینے کے بعد سیٹوں کے مزے اور حکومت کے مزے لے رہے ہیں، لیکن عمران خان اس وقت قید تنہائی اور اس گرمی میں عمران خان قید تنہائی کاٹ رہا ہے اور عمران خان پر مشکلیں بڑھا دی گئی ہیں اور عمران خان کا وزن کم ہو رہا ہے، لیکن ان شخصوں نے اور اسد قیصر نے اور عمر ایوب نے کیا کیا، اس پر پاکستانی قوم کی کیا رائے ہے، آپ نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ 9 مئی کا جو انکشاف ہوا ہے اور 9 مئی کے بارے میں جو مین گواہ تھا پولیس والا، اس دن چھٹی پر تھا۔ کیا علی محمد نے اس پر بات کی؟ جواب ہے نہیں۔ کیا شریال افریدی نے بات کی؟ جواب ہے نہیں۔ اس شریال افریدی کو چاہیے تھا کہ وہ پریس کونسل کرتے اور دھواں دھار ایک پریس کونسل کرتے اور اس پر تاوڑ توڑ نون لیگ پر حملہ آور ہوتے اور عدالتی نظام پر سوالات اٹھاتے، لیکن افسوس کہ شریال افریدی نے کہا کہ عمران خان جیل کی تنہائی میں سڑتا رہے، ہمارا کیا، ہم MNA بن گئے اور ہم جانے اور ہم مزے سے لیتے رہے، ہمیں عمران خان سے کیا۔ علی محمد خان نے کہا، کیا علی محمد خان نے اس گواہ کے بیان پر کیا کوئی پریس کونسل کی؟ کیا اس پر میڈیا ٹاکنگ کی؟ جواب ہے نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ عمران خان جیل میں تنہائی میں سڑتا رہے، جلتا رہے، ہمیں کیا، ہم MNA بن گئے اور مزے سے اپنی گاڑی اور عیش کی زندگی گزاریں، ہمارا کیا عمران خان سے جو مزے۔ پھر جب عمران خان رہائی کے قریب ہوگا تو ہم ایکٹنگ کریں گے، لیکن پاکستانی قوم جان چکی ہے یہ منافق شخص پاکستان کی تاریخ، مجھے اس پر بہت اعتبار تھا، لیکن اس جیسے منافق شخص آپ عمران خان صاحب کو چاہیے جو احتجاج کے لیے نہیں نکلے اسے پارٹی سے فارغ کر دیں، نئے کارکنوں کو MNA MP بنایا جائے تاکہ پاکستان کی حقیقی عوام کے پاس نمائندگی جائے۔ دوسرا، اسد قیصر کو چاہیے تھا کہ پریس کونسل کرتا، قومی اسمبلی میں اور ہنگامہ برپا کر دیتا اور اس پر کیا کر دیتا، سب کچھ کر دیتا، لیکن اسد قیصر نے کہا ہے کہ عمران خان جلتا رہے، ہمیں کیا، اس پر خاموش رہا۔ اور بہت سے کیا شبلی فراز نے بولا ہے، شبلی فراز کا کیا ہے، شبلی فراز یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ٹکٹوں پر پیسے بناتا رہوں اور مرزا افریدی کو ٹکٹ مل جائے اور میرے 10 کروڑ پکے ہو جائیں اور میں 10 کروڑ لے کے 9-2-11 ہو جاؤں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما اس وقت عمران خان کی جیل قید تنہائی پر خاموش ہیں، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں عمران خان کے۔ کیا عمران خان کی جو اہلیہ ہے اس پر جو سختیاں کی جائیں اس پر بھی خاموش؟ علی محمد شریال افریدی، اسد قیصر اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ، کیا یہ لوگ عمران خان کی میں لکھ کر آپ کو بات دے رہا ہوں، اگر عمران خان علی گنڈا پور کو یا برسر گور کو کہیں گے نا تحریک چلیں تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں عمران خان کی تحریک ناکام ہوگی، اللہ پاک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ناکام ہوگی۔ علی امین گنڈا پور اور برسر گور عمران خان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ کیا علی امین گنڈا پور عمران خان سے ملاقات کرنے کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا بھی الگ ٹاپک بنائیں گے۔ کیا علی امین گنڈا پور خود چاہتے نہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو؟ تو یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کو ہم بتا دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر غدار موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب رہا ہوں۔ اگر عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے تو ان لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی، تو اس لیے پاکستانی قوم کو اب فیصلہ کرنا ہوگا، کیا ہم سڑکوں پر نکلیں گے یا پیٹرولیم کی، گندم کی یا دیگر چیزوں کی جو مہنگائی ہے وہ برداشت کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اگر عمران خان صاحب خود لیڈ کریں گے اور محمد مالک کی خبر کے مطابق اگر جو عمران خان صاحب کا بیانیہ غلط بات لے کر آئیں گے تو کیا 9 مئی 2 کا پلان کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ بھی معلوم ہوگا۔ کیا عمران خان صاحب کو ایسی جو حکمت عملی ہے، کیا ایسے شخص کے ہاتھ نہیں، کیا عمران خان کے بیٹے قاسم خان اور سلمان خان پاکستان آئیں گے اور کب تک آئیں گے، اس کی تفصیلات ہم 1-2 دن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے YouTube چینل پر یا Instagram پر یا تھریڈ پر ویڈیو سنتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ میں اپنی رائے دیجیے، کیا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر ہیں تاکہ آپ کو وقت پر اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔